الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم نہ داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں حتیٰ تستانسوا یہاں تک کہ تعارف کرواؤ اور تسلموا علی اہلہا اور سلام کہو ان کے اہل پر ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے بات لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فإن لم تجدوا فیہا احدا بس اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کوئی فلا تدخلوها اور نہ داخل ہو اس میں حتیٰ یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ هو ازکی لکم یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے اللہ بما تعملون علیم اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے لیس علیکم جناح کوئی حرج نہیں تم پر ان تدخلوا بیوتا کہ ان گھروں میں داخل ہو غیر مسکونہ جن میں سکونت اختیار نہیں کی گئی فیہا متاع لکم اس میں تمہارا کوئی سامان وغیرہ ہے اللہ یعلم ما تبدون اللہ پاک جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو قل للمؤمنین مومنین سے کہو یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں یحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذالک ازکی لکم ذالک ازکی لہم یہ زیادہ یہ پاکیزگی کی بات ہے ان کے لیے ان اللہ خبیر بے شک اللہ پاک خبردار ہے بما یصنعون اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں وقل للمؤمنات مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں یحفظن فروجہن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں لا یبدین زینتہن اپنی زینت کے مقامات ظاہر نہ کریں الا ما مگر جو کھلے ہیں سامنے ولیضربن بخمرہن اور چاہیے کہ لٹکا کے رکھیں اپنے دوپٹے علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر ولا یبدین زینتہن اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا لبعولتہن مگر اپنے خاوندوں کے لیے و آبائہن یا باپوں کے لیے و آباء بعولتہن یا باپ کے خاوند کے باپ کے لیے و ابنائہن یا بیٹوں کے لیے یا اپنے ابنائے بعولتہن خاوندوں کے بیٹوں کے لیے اور اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے اور بنی اخوانہن بھتیجوں کے لیے اور بنی اخواتہن یا بھانجوں کے لیے اور نسائہن یا عورتوں کے لیے اور ما ملکت ایمانہن یا ان کے لیے جو ان کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں اب التابعین یا گھروں میں رہنے والے لوگ غیر اولی الاربہ جو حاجت والے نہیں ہیں مردوں میں سے اب الطفل یا وہ بچہ الذین وہ لوگ بچے لم یظہروا علی عورات یا عورتوں کے پردے کے مقامات سے واقف نہیں ابھی اللہ یضربن بارجلہن زور زور سے پاؤں زمین پہ نہ ماریں لیعلم تاکہ معلوم کی جائے ما یخفین من زینتہن جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت کو توبوا الی اللہ جمیعا اللہ کی طرف رجوع کرو سب کے سب اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وانکحوا الایام منکم بیواؤں کے نکاح کرو جو تم میں سے ہو جائیں والصالحین من عبادکم اپنے غلاموں میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں وامائکم اور لوڑیاں یکون الفقراء اگر وہ محتاج ہے یغنیہم اللہ من فضل اللہ پاک اپنے فضل کے ساتھ ان کو مستغنی کر دے گا اللہ واسع علیم ولیستعفف اور چاہیے کہ بچ کے رہے وہ لوگ الذین لا یجدون نکاحا جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے حتیٰ یغنیہم اللہ یہاں تک اللہ پاک ان کو غنی کر دے اپنے فضل کے ساتھ والذین یبتغون الکتاب اور وہ لوگ جو مکاتبت کا تقاضا کرتے ہیں تمہارے غلاموں میں سے فکاتبوہم ان سے مکاتبت کرو ان علمتم فیہم خیرا اگر ان میں خیر کا علم رکھتے ہو آتوہم من مال اللہ ان کو دو اپنے اللہ کے مال میں سے الذی آتاکم جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے ولا تکرہوا فتیاتکم اور نہ مجبور کرو اپنی لوڑیوں کو علی البغاء سر کے یہ بدکاری پر ان ارادوا تحصنا اگر وہ پاک رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان من یکرہن جو ان کو مجبور کرے گا فإن اللہ من بعد اکراہہن اللہ پاک ان کے مجبور کرنے کے بعد غفور الرحیم مہربان ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے اتاری تمہاری طرف آیات بیان کرنے والی مثالیں ان لوگوں کی الذین خلوا من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین متقین کے لیے سورہ نور میں بتایا تھا کہ زیادہ تر خاندانی احکام بیان ہوئے ہیں پہلے کیا بیان ہوئے تھے کہ ایک دوسرے پر
بدکاری کی تہمت نہیں لگاؤ، الزام نہیں لگاؤ، اس سے ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے عفق کا ذکر، قذف کا ذکر اور زنا کا ان معاملات۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، اس کے بھی آداب طے کیے ہیں۔ کسی کے گھر جانا، اس کے آداب ہیں۔ گھر جانے سے پہلے، ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا تعارف کرو، مانوس ہو، سلام کہو، تب ان کو پتہ چلے کہ کون آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چار دیواری کا تحفظ۔ آج کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ چار دیواری کا تحفظ۔ پہلے چار دیواری کا تحفظ بیان کیا، پھر آگے چادر کا تحفظ۔ چادر اور چار دیواری، یہ کسی کے گھر جانا ہے تو پہلے حتیٰ تستانس ہو، مانوس یعنی اپنا تعارف کرو، سادہ مان مطلب ان کو پتہ کون آیا ہے، اور سلام کہو۔ آداب میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اب تو خیر بیل ویل، یہ موبائل شوبائل بہت کسی آ گئی ہے۔ یہ تھا کہ دروازے سے باہر کھڑے ہو کر سلام کہو اور بتاؤ کہ کون ہو، تاکہ وہ ان کا اگر اندر کا ماحول اجازت دیتا ہے تو انہیں آنے کی اجازت دے، اور اگر اندر بسا اوقات ماحول نہیں ہوتا وہ پھر پوچھے بغیر، تعارف کرائے بغیر، اطلاع دیے بغیر کسی کے گھر میں نہیں جاؤ۔ یہ باہر کھڑے ہو کر، میں نے ردیف سنایا تھا آپ کو کہ اپنے کمرے میں سوئے وہ ایک صاحب آئے، دروازہ کھولا، اندر آ کر کے استاد جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر کمرے میں آ گیا میرے میں چوڑیں باہر کھڑے ہو گیا، کمرے میں تو آ گئے ہو، اب کہاں آنا ہے؟ تو خیر یہ آداب میں سے کسی کے گھر بھی بغیر اجازت کے، تین باتیں ہیں، بغیر اجازت کے، بغیر تعارف کے، اور بغیر اطلاع دیے، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے یار۔ چار دیواری کا تحفظ، اس میں مغالطے نہیں، بدگمانیاں نہیں ملتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اور چار دیواری کا تحفظ بھی رہتا ہے۔ لعلکم تذکرون۔ اچھا اگر کسی گھر گئے ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سے مراد کوئی مرد نہیں ہے، اگر تم گئے ہو اور ان لم تجدوا فیہا احدا، جس کو ملنے گئے ہو یا کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، تو جب تک اجازت نہ ملے گھر میں نہیں جاؤ۔ فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، جب تک اندر سے اجازت نہ ملے گھر میں مت جاؤ۔ حتیٰ کہ اگر اندر سے آواز آئے کہ گھر میں مرد کوئی نہیں، واپس جاؤ، پھر آنا، چلے جاؤ۔ ان قیل لکم ارجعوا، اس اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، عورتیں بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے سامنے کوئی آئے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ ان قیل لکم ارجعوا، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ یہ گھروں میں ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کے آداب، میں نے کیا بتایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چار دیواری کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حد تک یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ آپ پڑوس میں رہتے ہو تو اپنے اوپر کی منزل اس وقت تک نہ بناؤ جب تک ان کے گھر میں جھانکنے کے معاملے کو بند نہ کر لو۔ آپ نے چوارا بنا لیا ہے، اس کا گھر سین کھلا ہے، یہ تانگ جھانک ہوگی، گھر میں، گھر کے اندر اب نظر پڑے گی۔ چار دیواری کے اندر نظر پڑنا بغیر اجازت کے درست نہیں۔ اچھا ایک صورت یہ ہے کہ گھر تو ہے لیکن گھر میں رہائشی کوئی نہیں ہے، ایسے کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے، گودام ہے، دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے، یہاں رہائش نہیں ہے، سامان وغیرہ پڑا ہے، ٹھیک ہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اصل تحفظ کس سے ہے؟ تانگ جھانک سے۔ لا جناح علیکم، لیس علیکم جناح، کوئی حرج کی بات نہیں، ان تدخلوا بیوتا، ایسے گھروں میں داخل ہو، غیر مسکونت، جن میں انسانوں کی سکونت نہیں ہے، لیکن تمہارا کوئی متاع لکم، سامان وغیرہ پڑا ہے۔ باقی یہ بات کہ جو بات ظاہر کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو چھپاؤ گے اللہ سے تم دل کی کیفیت نہیں چھپا سکتے، لوگوں سے چھپا لو گے، اللہ سے اپنے دل کی کیفیت نہیں چھپا سکتے۔
یہ تو تھا گھروں میں آنے جانے کے آداب یہ آمنا سامنا، راستے میں چلتے ہو آمنا سامنے تو نگاہ جھکا لو، مرد بھی جھکا لیں عورتیں بھی جھکا لیں، عورتیں زیادہ جھکائیں، اس لیے کو سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، کپڑے کون سا ڈیزائن کے ہیں، آنکھیں کس پر ہیں، ناک کس پر ہے۔ میں کہا کروں کہ عورت کو اللہ نے کیمرہ بہت ٹھیک دیا ہے، عورت کا کیمرہ بڑا زبردست ہے، ایک کلک کرے گی ہر چیز محفوظ۔ آنکھیں فلاں پر تھی، کپڑے کا ڈیزائن یہ تھا، اور جناب مونچھیں ایسی تھی، مرد بیچارے کو پتہ ہی نہیں دیکھا کہ کوئی دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا۔ خیر، یغضوا من ابصارہم، آنکھیں جھکا لیں، یحفظوا فروجہم، یہاں بعض مفسر نگاہیں جھکا لیں لیحفظوا فروجہم، بعض نے یہاں لیحفظوا تاکہ ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں، کہ پہلا کام تو آنکھیں کرتی ہیں نا، باقی کام بعد کے ہیں، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے۔ ویسے اپنی آنکھیں جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میں نے بعض مفسرین کو نکتہ رسی کی بات کی ہے، یغضوا من ابصارہم لیحفظوا فروجہم، نگاہیں جھکائیں گے تو باقی سب کچھ محفوظ رہے گا، اور نگاہیں آوارہ ہوگی تو کچھ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ان کے لیے بہتر ہے یار، یہ پاکیزگی کی بات ہے، طہارت کی بات ہے، باقی جو کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مردوں سے یہ کہا کہ نگاہ جھکا لو۔ ہمارے ایک مولانا صاحب خطیب تھے، بڑی اچھی تعبیر کی انہوں نے کہا یار آمنا سامنا ہوا نا تو روشنی ڈیم کر لو وہ بھی اگر روشنی سامنے ہوگی تو ٹکراؤ، تصادم ہوگا، گاڑیاں آ رہی ہیں اور سامنے، دونوں کے لیے کیا ہوا ہے، اب روشنی کیا کرنے، لیو کرنے کیا کریں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو، روشنیاں ٹکرائیں گی تو پھر کاریں ٹکرائیں گی، یا فرمایا نگاہوں کو نیچے کر لے وہ بھی، نگاہوں کو نیچے کر لے وہ بھی، تاکہ آنکھوں کا ٹکراؤ نہ ہو۔ مومنات سے بھی کہیں یا وہ بھی نگاہیں جھکا کے رکھیں، یحفظن فروجہن، وہ بھی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ان کے لیے ایک اور بات، عورتیں جو کہ عورتیں ہیں، اللہ پاک نے ان کو زینت بخشی ہے، تو اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینت کے مقامات، زینت کے مقامات عورت کے جو ہیں، ہاں جو ویسے ہی ظاہر ہے وہ ٹھیک ہے، الا ما ظہر منہا، جو کھلا کھلا ظاہر ہاتھ ہے، چہرہ ہے، یہاں سے متقدمین احناف کا موقع بھی ہے کہ چہرہ پردہ نہیں ہے، متقدمین کی اپنی اب تو فتویٰ ہو رہا ہے، متقدمین الا ما ظہر منہا، فقہا بھی یہ لکھتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے، ہاتھ پردہ پاؤں پر اپنے چھپا کے رکھیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، چہرے کو، سینے کو اور مقامات کو، ہاں الا ما، جو ویسے ہی ظاہر ہیں، چھپائے نہیں جا سکتے وہ ٹھیک۔ اور تیسری بات، اپنے گرے بس سینوں پر دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ اللہ پاک نے عورت کے لیے زائد کپڑے دو گنے ہیں، خمر خمار دوپٹہ، اور جلابیب جلباب چادر، ایک دوپٹہ اور دوسری کیا، چادر۔ دوپٹے کو کیا کرنا ہے، سینہ ڈھانپ کے، اور چادر کو کیا کرنا ہے، جسم کو ڈھانپ کے۔ وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ، یہاں کیا کہ دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، سینے پر ڈالنے کے لیے ہے۔ دوپٹے کا مصرف کیا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ، جیب اس کو کہتے ہیں، گریبان۔ دوپٹے کا مصرف کیا ہے، سینہ ڈھانپنا، اور چادر کا مصرف کیا ہے، جلباب کا پورے جسم سر سمیت ڈھانپنا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى، اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈالیں، یعنی سینہ چھپائیں۔ اچھا، اپنی زینت کے مقامات، یہ چہرہ وغیرہ، یہ محرم غیر محرم کا فرق کیا۔ اب محرم کون ہے، یہ بھول محرم ہے کہ دل کا محرم ہے؟
ویسے تو محرم کون ہے؟ ان میں خاوندوں کا پہلے ذکر کیا، یہ دل کا محرم ہے، اور یہ لال بولت لینا وہ ٹھیک ہے باپ پر، ننگے سر ہو گئی، بہت ننگے ہو گئے، یہ چھوٹی موٹی باتیں، باپ باپ ہے وہ محرم ہے۔ اچھا، او آبائی، آبائی خسر بزرگوار ہیں، یا بیٹے ہیں، اپنے بیٹے ہیں، یا ستیلے بیٹے، ابنائے بولتہن، ستیلا بیٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ بھائی ہیں، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے ہیں، اخوات بہنوں کے بیٹے بھانجے ہیں، اور نسائہن، یعنی یہ چہرہ وغیرہ، ہاتھ پاؤں، یہ ان کے لیے ظاہر کر سکتی ہیں، باقیوں کے لیے نہیں۔ اچھا، غلام ہے، غلام پر بھی، غلام کے لیے بھی پردے میں نرمی ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہے، کیا محاورہ ہے یہ؟ غلام۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، تابعین گھروں میں رہنے والے لوگ، خادم وغیرہ، جو جن کو ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بوڑھے کمزور غلام، گھر کے محتاط نوکر شوکر۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی، یا وہ بچے جو عورتوں کے خفیہ مقامات یا عورتوں کی زینت کے مقامات ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آج کل کوئی ایسا بچہ ہے؟ موبائل کی برکت سے اب یہ نکل گیا ہے، بچوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کیا ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی، اور وہ بچے جو ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے، بیوی کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ نہ، یہ ہمارا، لیکن اب کوئی بچہ نہیں۔ اور یضربن، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو عورتوں کے پردے کے مقامات سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور عورت اور مرد کے معاملات ابھی ان کے علم میں نہیں آئے۔ اچھا، ایک بات اور، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، بڑی باریک بات کی ہے، پاؤں پہ پازیب پہنی ہوئی ہے، زور زور سے پاؤں نہ مارے تاکہ ساتھ والے کو آواز جائے پاؤں چھینک رہے ہیں۔ ولا یضربن، پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں، تاکہ لیعلم ما یخفین، تاکہ معلوم ہو سکے جو زینت چھپائی ہے، پاؤں پہ پازیب وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، اور زور سے پاؤں مارے گی، جھنکار آئے گی، ساتھ والے کو اس نیت سے جو پاؤں زور سے نہ ماریں تاکہ پتہ چلے کیا پہنا ہوا ہے۔ باقی باتیں یہ کرو نہیں، یہ سارے کام مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ پابندیاں کرو نہیں، ہو جائیں تو توبہ کرو، ارادتاً نہیں کرو، اور اگر بغیر ارادہ ہو جائے تو کیا کرو؟ تو پھر توبہ کرو۔ سارے کے سارے، سارے ایک جیسے، انسان سارے ایک جیسے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، یہ گناہ سے بچتا کوئی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی یا گناہ کرتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے، یہ سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اچھا، یہ بھی آپس کے آمنا سامنا کرنے کے آداب میں، انکحوا الایام منکم، ایم بیوہ، کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے اس کا نکاح کرو۔ ہمارے ہاں، کیونکہ ہندوؤں کے ہاں بیوہ کا نکاح نہیں ہوتا، ہندوؤں کے ہاں کسی کا خاوند فوت ہو جائے، اب بھی وہ مذہبی مسئلہ بھی ہے اور معاشرتی روایت بھی ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے، تو اب اس بیوہ کے لیے دو ہی راستے ہیں، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ خاوند کی، اب وہ لاش جلاتے ہیں، لاش جلا رہے، چتا جل رہی ہے، تو عورت بن سنور کے آ کے اس میں چھلانگ لگا کے جل جائے، اس کو شہیدہ کہتے ہیں، خاوند پر شہید ہو گئی، شہید ان کے معنی میں، ہمارے بارے میں نہیں، اس کو بڑا تقدس حاصل ہے، یہ خاوند پر ستی ہو گئی ہے،
ستی کہتے ہیں. عورت بیوہ کے لیے سب سے بہتر راستہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ خاوند کی لاش کے ساتھ خود بھی جل جائے. اس پر پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے، لیکن پھر بھی دور دراز مقامات میں ہو جاتا ہے. اور یہ ان کے ہاں بہت تقدس کا درجہ ہے عورت کے لیے، یہ اپنے خاوند پہ قربان ہو گئی ہے. یا پھر دوسرا ہے کہ ساری زندگی خاوند کے گھر میں گزارے، ایسے کیسے گزارے. ہم جوانی میں ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، دوسرے نکاح کی گنجائش نہیں ہے، مذہبی طور پہ نہیں. ساری زندگی وہیں گزارنی ہے، وہ بھی سسرال کی مرضی پر جیسے گزروائیں. اس پر بھی بعض عورتیں مر جانے کو ترجیح دیتی ہیں. اس کو ان کے ہاں ستی ہونا کہتے ہیں. ان کا مذہبی مسئلہ بھی ہے، معاشرتی مسئلہ بھی ہے. فرمایا نہیں، بیوہ کا نکاح کرو. ان کے حل ایام، تم میں بیوہ ہو جائیں، ان کا نکاح کرو، ان کا حق ہے بھائی زندگی. اور تمہارے جو غلام ہیں نا، ان کے بھی نکاح کراؤ یار، غلاموں کو بھی فارغ نہ رکھو. والصالحین من عبادکم و ایمائکم. ویسے تمہارا غلام ہے، لونڈی ہے، غلام اور لونڈی، یہ میں نے انسانی حقوق کے ضمن میں یہ بات بیان ہو چکی. غلام کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، یہ ایک مسئلہ آئے گا. یہ بھی ہم پر اعتراض ہے، مغرب کا ہم پر اعتراض ہے کہ غلامی آپ نے چھوڑ تو دی ہے، غلام بناتے کسی کو نہیں ہو، لیکن پڑھاتے ہو. غلام کا حق کیا ہے، لونڈی کا حق کیا ہے، یہ سارے تم مسائل تم نصاب سے نہیں نکال. اس وقت اعتراض ان کا یہ ہے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ تمہارے یہاں غلامی جائز ہے، اور جائز ہے کہ نہیں ہے. علماء کرام، اب ہم 200 سال سے کسی کو غلام نہیں بنا رہے. یہ ہماری پوزیشن یہ ہے. پچھلی 200 سال کے جتنے جہاد ہیں نا، نہ جہاد آزادی میں ہم نے بنایا، نہ جہاد افغانستان میں کسی کو بنایا، نہ جہاد فلسطین میں کسی کو بنایا، نہ جہاد کشمیر میں کسی کو بنایا، کسی کو بنا نہیں رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے غلام بنانا چھوڑ دیا ہے. ابھی داعش نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا غلام بنانے کا، تو سب نے مخالفت کی. نہیں، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جب جائز ہے تو کرتے کیوں نہیں. سوال ذہن میں آیا. اور جائز نہیں ہے تو پڑھاتے کیوں. تو مسئلہ یہ ہے. اس وقت مغرب کا ہم پر بہت بڑا اعتراض. اگر جائز ہے تمہارے نزدیک تو بناتے کیوں نہیں، اور اگر جائز نہیں ہے تو پڑھاتے کیوں. ہے مسئلہ کہ نہیں. اس پر میں نے لکھا بھی ہے، اور انشاءاللہ انسانی حقوق کے پیریڈ میں بیان بھی کروں گا کیا ہے کیا نہیں ہے. یا یہ فرمایا کہ لونڈیاں نیک تمہارے اچھے غلام ہوں، حمایکم تمہاری لونڈیاں ان کا نکاح بھی کرا، یہ بھی ان کے حقوق میں سے ہے. یہ نہ دیکھو کہ غریب ہے، غریبوں کو اللہ پاک دیتا ہے یار. یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ پاک فضل دے دے، اللہ پاک کر دے گا یار. رزق اللہ کے ہاں ہے. رزق تمہارے، اللہ پاک نے تمہیں رزق کا مقرر نہیں بنایا. رزق اللہ فضل میں دیتا ہوں. اللہ پاک فضل بھی، اللہ پاک غنی بھی کرتا ہے اور وسعت بھی رکھتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور، یہ بات ذہن میں آ گئی نا کہ ان کو فارغ، ان کا بھی حق ہے بھائی، ان کو بھی شادی کراؤ. لونڈی ہے کہیں شادی کرا دو، غلام ہے کہیں شادی کرا دو. اگلی بات، جو لوگ جوان ہیں نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ بچ کے رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تک اللہ پاک ان کو شادی کی استطاعت نصیب فرمائے. بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا. وہ نوجوان جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں لیکن نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. کیا مانا؟
گنجائش نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو انتظار کروائے حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے مستغنی کرے گا، اللہ پاک مواقع پیدا کرے گا۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک جب تک مواقع نہ پیدا کر دیں تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اب اگلی بات، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے جو غلام مکاتبت چاہتے ہیں، دیکھیں غلام کی آزادی کے، غلام تو ہے، غلام کی آزادی کے کتنے طریقے بتائے ہیں؟ کسی کفارے میں آزاد تو کرنا ہی ہے، یا ویسے آزاد کر دو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی غلام کو آزاد کر دے، اس کے ہر عضو کے عوض اللہ پاک اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ غلام آزاد کرنا خود کو آزاد کرانا ہے جہنم سے۔ ایک ہے تدبیر، تدبیر کسے کہتے ہیں؟ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہے، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ اور ایک مکاتبت ہے۔ مکاتبت کیا ہے؟ سودا کا لینا، اتنے پیسے دو تم آزاد ہو، جس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تمہارا غلام ہے، وہ مکاتبت کرنا کر کے آزادی چاہتا ہے تو اس میں انکار نہیں کرو۔ والذین یبتغون الکتاب، جو کتاب سے مراد کتاب نہیں ہے، مکاتبت ہے۔ مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے کوئی غلام کیا تقاضا کر رہا ہے؟ مکاتبت کا۔ فکاتبوہم، انکار نہیں کرو، ان سے مکاتبت کرو۔ ان علمتم فیہم خیر، اگر اس کے آزاد ہونے میں تمہیں خیر، اس کا بھلا نظر آتا ہے۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر مکاتبت میں ان کا بہتر مستقبل نظر آتا ہے تو مکاتبت کرو۔ اور پھر مکاتبت میں آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ان کی مدد بھی کرو یار، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے ان کو بھی دو۔ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، مکاتبت بھی کرو اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی کیا کرو؟ مدد بھی کرو۔ ایک پہلو اور، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، جاہلیت کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ مالدار لوگ 3-4 لونڈیاں خرید لیتے تھے، ان کو بٹھا دیتے تھے، وہ کسب کرتی تھیں، یہ کمیشن لیتے تھے۔ یہ آج کل یہ کعبہ خانے ہیں، طوائفوں کے گھر ہیں، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے عام تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل روایت میں جاہلیت کی ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہاں یہ بھی تھی کہ کوئی مالک، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کاروبار یہی تھا، اور اس نے جب جائز سمجھا جاتا تھا 2-4 لونڈیاں رکھ لی، وہ کسب کرتی تھی اور یہ کمیشن لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لونڈیوں سے جبراً زنا نہیں کروایا، وہ تو ویسے ہی سارا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں مرد اور عورت کے جنسی تعلق کی 4-5 صورتیں تھیں۔ ایک صورت یہ تھی رضامندی کا زنا، آج بھی رضامندی کا زنا جرم نہیں ہے بین الاقوامی قانون میں، اس وقت بھی نہیں تھا۔ اگر مرد اور عورت راضی ہیں تو کسی تیسرے کا کوئی اعتراض قبول نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی بین الاقوامی قانون میں آج بھی نہیں ہے۔ یہ رضامندی کے زنا کو جبر زنا کو جرم کہتے ہیں، رضامندی کے زنا کو جرم نہیں کہتے۔ ایک یہ تھا۔ ایک صورت حضرت عائشہ نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی عورت، سب کو پتہ ہوتا تھا، 8-9 آدمیوں سے تعلق رکھتی تھی،
بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلا کر ان میں سے تیرا ہے۔ ایک صورت یہ بھی بیان کیا ہے حضرت عائشہ سے، بخاری میں ہے روایت، بڑی تفصیلی روایت اب آتی ہے کہ کوئی عورت جس کو کعبہ خانہ کہتے ہیں، اپنے گھر پہ ایک جھنڈا لگا دیتی تھی۔ یہ جھنڈا علامت ہوتی تھی کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، ہر کلر راشا۔ اس میں تعداد کی پابندی نہیں ہوتی، جھنڈا ہوتا تھا، جھنڈا سے کوئی بھی آ جائے۔ اب اگر بچہ ہوا ہے تو وہ پھر قیافے سے فیصلہ کرتے تھے، پنچایت بیٹھتی تھی، اس کے نقش و نگار دیکھتے تھے، کس پہ گیا ہے کس پہ گیا ہے، سب اس کو حوالے کر۔ بڑی لمبی داستان ہے، یہ قرآن پاک نے بھی بیان کیا، یار یہ حرکت نہ کر کے۔ اور لونڈیاں اگر نہیں چاہتی تو ان سے جبری زنا نہیں کرواؤ یار۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں کو بدکاری پہ مجبور نہیں کرو یار۔ یہ جاہلیت کے ایک معمول کی نفی کی ہے۔ ان اردنا تحسن، وہ نہیں کرنا چاہتی، تم کروا رہے ہو تب تک وہ ہر دنیا کا چار پیسے کمانے کے لیے تم لوڑیوں سے زنا کرواتے ہو، عرض الحیات دنیا کے چار پیسے کمانے کے، نہیں یار نہیں، اس پہ بھی پابندی لگا۔ یہ جاہلیت کے تمام رواجات ہیں جن پر ایک ایک کر کے قرآن پاک کا دگان لگا رہا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لوڑیوں کو بدکاری پہ مجبور نہیں کرو۔ ان اردنا تحسن، اگر وہ نہیں بچنا چاہتی ہیں، تم کیوں کراتے ہو؟ تبتغوا عرض الحیات دنیا، اگر دنیا کی زندگی کا سامان جو چار پیسے کما لو۔ اچھا، اب اس سے ایک بات اور، اکراہ کی صورت میں مجرم ہے، یعنی مکرہ یا مکرہہ، جس کے ساتھ جبرن، وہ مجرم ہے یا نہیں، سزا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ مسئلہ آج بھی زیر بحث ہے۔ زنا بالجبر کی صورت میں زانی کو سزا ملے گی، زانیہ کو بھی ملے گی۔ اگر جبر ایسا ہے جو واقعتاً جبر ہے تو وہ لوگ سن میں من یکرہن، یا یہ بولا جس نے لڑکیوں کو یا لونڈیوں کو یا جو ان کو مجبور کیا اس کاروبار پر، اس حرکت پر، اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ جبر کے بعد اللہ پاک مجبور کے لیے غفور الرحیم ہے، رضا بخش میں۔ یہ جاہلیت کے دور کے جو سارے معاملات ہیں نا، قرآن پاک نے ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صرف 2 صورتیں اسلام نے، باقی 5 صورتیں بیان کی ہیں، 2 صورتیں باقی رکھی ہیں، باقی سب حرام قرار دے دی ہیں۔ ان میں ایک یہ متع کا نکاح بھی تھا، وقت مقرر کر کے نکاح کرنا، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 10 سال کے، جس نکاح میں وقت مقرر ہو جائے وہ متع۔ تو قرآن پاک نے ساری منع کر دی، صرف 2، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ بیوی، باقاعدہ بیوی جو ہے، یا لونڈی جو شرعی لونڈی تھی، یہ 2 صورتیں جائز ہیں مرد اور عورت کے جنسی تعلق کے، اس کے سوا تمام صورتیں حرام۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ گنجائش ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، ان 2 صورتوں کے علاوہ جس نے جو صورت بھی اختیار کی وہ کیا ہے؟ گناہ۔ اولئک هم العادون۔ تو یہ خاندانی میاں بیوی کے مسائل قرآن پاک نے بیان کیا۔ پھر دیکھو، میں نے آیات بھی بیان کر دی ہیں، لقد انزلنا علیکم آیات بینات بھی ہیں، مبینات بھی ہیں۔ اللہ کی آیات بینات بھی ہیں اور مبینات بھی ہیں، اور پہلی قوموں کی مثالیں بھی بیان کر دی ہیں، آیات بھی بیان کی ہیں، پہلی قوموں کے واقعات، مثالیں بیان کی ہیں، اور نصیحت ہے للمتقین، متقین۔